سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ جنگ تو ختم ہو گئی اور اب دونوں نے ایک دوسرے کو آزما لیا کہ کس کی کتنی طاقت ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ اب یہ جو بات چیت کا معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے شطرنج کی گیم شروع کر دی اور یہ گیم جو ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آخر ہوگا کیا۔ پورا اسلام آباد کھلا ہوا ہے، مطلب 2 دن سے وہاں پوری تیاریاں ہیں لیکن مہمان آ نہیں رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ایران نے کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ امریکہ تو بالکل تیار تھا، مطلب وہ تو منڈے کو صدر ٹرمپ بندے کو بھیج رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ایران کو بالکل شک تھا کہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی چال چلے کہ آپ جانتے ہیں کہ سنیچر کے روز، ہفتے کے روز امریکہ نے کس طرح سے ایک یہ ایرانی شپ کو روک دیا تھا، اور وہ ایک پتہ تھا، ایک مہرہ تھا جو کہ پھر چیس کی جو بورڈ ہے اس پر چلانے کی نوبت آتی۔ ظاہر ہے ایران نے اس کا مقابلہ کیا اور دونوں نے پھر اپنی فوجی صلاحیتوں کو میچ کیا۔ اب کیا ہوگا؟ لیکن اس مرتبہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ کیونکہ ساری دنیا کا تیل روک لیا گیا ہے تو اب دنیا کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس شطرنج کے کھیل میں اپنے مہرے آگے کرے۔ چین نے سب سے پہلے اپنا پتہ آگے کیا کیونکہ چین اپنا ایران اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور زیادہ تر تیل جو ہے وہ ایران سے حاصل کرتا ہے۔ پاکستان نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو بہت ہی خوش رکھا ہے، یعنی صحیح تمام اچھی باتیں کر کے۔ تو ٹرمپ تو تیار بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کال آ گئی عاصم منیر کی، تو ان کی بہت ہی زیادہ کہنے پہ انہوں نے جو گزارشیں کی ہیں اس پہ پھر میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، پھر اس کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن وہ تیار بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس وقت امریکہ جنگ نہیں چاہتا، تو اس لیے جو بھی کردار پاکستان نے ادا کیا ہے وہ بہت ہی اس وقت سمجھداری کا کردار ہے۔ اور حالانکہ پورا اسلام آباد 2 دن سے جسے کہتے ہیں نا وہ بارات کی تیاری جو ہے وہ ہے، سڑکیں جو ہیں وہ اس وقت پوری یہ جو ایران اور امریکہ سیز فائر کے لیے جو ہیں وہ خوبصورت انداز میں بچھی ہوئی ہیں، سجی ہوئی ہیں۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ جو پاکستانی اہلکار ہیں ان کے اندر اعتماد بہت تھا کہ ابھی نہیں تو آگے چل کر 2 دن نہیں تو 3 دن، 3 دن نہیں تو 4 دن، اس ہفتے جو ہے بات چیت ہو جائے گی۔ دیکھیے اس میں آپ کو ذرا سا پیچھے جانا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کے لیے اسرائیل کا تحفظ، اسرائیل کے لیے نیبرہڈ کو سیف بنانا ایک بہت بڑی ترجیح ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں سوچیں تو کوئی آدھا نیو یارک یہودیوں پہ مبنی ہے اور وہ پھر ٹرمپ کے سب سے بڑے ووٹرز بھی ہیں، لہٰذا یہ جو جنگ جو نیتن یاہو نے 2.5 سال پہلے شروع کی تھی، یہ ایران پر جو حملہ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مثلاً 50 سال ہو گئے مگر ایران نے سب سے زیادہ اسرائیل کو ایک ٹف ٹائم دیا، یعنی کہ اگر آپ سوچ لو تو ہوتی ہو یا حماس ہو یا حزب اللہ ہو، جن کو ایران کے پراکسیز کہا جاتا ہے، وہ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں اس وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کو کہتے ہیں، کہ اگر کوئی انبن ہوتی ہے، اور اسرائیل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی جدید اسلحہ رکھنے والا ایک طاقت ہے، تو ایران تو ان کی طاقت کا جواب طاقت سے براہ راست نہیں دے سکتا، لیکن اپنے پراکسیز یا اپنے پراکسیز کو کیا کہیں، مطلب یہ کہ ہمدرد بھی کہہ سکتے ہیں
کیونکہ اگر ایک چھوٹا ملک ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں ایسیمیٹرک وارفیئر، یعنی کہ جو مقابلہ براہ راست نہ کر سکے. تو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ نکالا. اب یہ ہوا کہ کچھ وقت پہلے جب انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے ان کے ہاتھ میں، اور اس مہرے کو یا اس تاش کے پتے کو وہ پھر آسانی سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے. لیکن پھر جیسے کہ آپ نے سنیچر کو دیکھا کہ امریکہ نے اپنی چال چلی، تو اب ہرمز کا کیا بنتا ہے وہ ایک سمبل ہے، اس کے پیچھے تو بہت محرکات ہیں. معیشت تو پوری دنیا کی تباہ ہو گئی ہے، لیکن امریکہ کی معیشت تو بہت مضبوط ہے اور وہ ریکور کر جائے گی. البتہ کتنے جلدی ریکور کرتی ہے. امریکہ چین سے پیچھے نہیں ہونا چاہتا ہے، کیونکہ چین نے کسی جنگ میں شامل ہوئے بغیر خاموشی سے اپنا کام کرتے رہا ہے. وہ تجارت کی باتیں کرتا رہا ہے، جبکہ ٹرمپ جو خود کہتے تھے کہ میں ایسی بے وقوفی کی جنگوں میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں، وہ جنگ میں پھنس گئے. تو وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں تاکہ پھر سے جو ہے وہ تجارت اور معیشت اور اقتصادی مضبوطی کی بات کر سکیں. لہٰذا اس وقت تو نظر یہ آ رہا ہے کہ دنیا نے جتنا سفر کیا ہے، تیل $100 سے زیادہ تک چلا گیا ہے. ٹرمپ کو بہت زیادہ امید ہے کہ جیسے ہی مسئلہ حل ہوگا تو تیل کی قیمتیں گھٹیں گی. اور اس لیے اگر آپ ایک چیز دیکھو تو جو وہ سفارتکاری کرتے ہیں وہ ٹویٹ کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ دور بدل گیا ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے. اب وہ ایک ٹویٹ دے کر جب آئل کی قیمت جو ہے وہ بہت چڑھ جاتی ہے تو اتوار کو ایک ٹویٹ دے کر کہ بس ابھی جنگ ختم ہونے والی ہے، وہ تیل کی قیمتوں کو پھر گرا دیتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل دور نے بھی ایک عجیب تماشا بنا دیا ہے پوری دنیا کے آگے. یہی سوال ساری دنیا کر رہی ہے، اور اب تو بالکل ناگزیر لگتا ہے کہ اب پوری دنیا جو ہے، علاوہ شاید اسرائیل کے، جو شاید چاہتا ہے کہ ایران نیست و نابود ہو جائے. اور وہ اسرائیل کے اندر بھی ایک دائیں بازو کی حکومت ہے، نیتن یاہو جو اس کے سربراہ ہیں، تو ان کے علاوہ تو کوئی نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. اب یہ اور بات ہے کہ ایران بھی نہیں چاہتا کہ اس پورے پروسیس میں وہ مات کھا جائے، کیونکہ اس نے بہت سفر کیا ہے اس جنگ میں. لہٰذا اب جو آخری چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ کہ ایران کو پوری طرح سے اعتماد ہونا چاہیے کہ جو بھی آخری ڈیل ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ وہ ان کے حق میں جاتی ہے. تو بہت سارا پیسہ جو ہے جو اس وقت فریز کیا گیا ہے مغرب میں، اس کی ریلیز کے لیے بھی ایک بات کی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ ایران میں جو اس وقت جوہری مواد ہے جو کافی انہوں نے چھپا کے رکھا ہے، اس کی یورینیم کی افزودگی کو ختم کرنے کے لیے جو امریکہ کے شرائط ہیں وہ بھی ماننے پڑیں گے. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا اس وقت میرا خیال ہے ہرمز پہ ختم ہوگا، اور پھر بعد میں سفارتکاری جو ہے وہ اپنا راستہ نکالتی رہے گی. کیونکہ جنگ کو بند کرنا یا جنگ کے خطرے کو ٹالنا یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوقیت ہے. سب سے پہلے امریکہ لچک دکھا چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں جسے کہتے ہیں نا وہ کر رہا ہے، لیکن لچک اس میں دکھایا ہے کہ 2 دن سے ان کے لوگ جو ہیں تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور امریکن ٹیم کی جو ٹیکنیکی ٹیم ہے وہ تو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے.